حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کیسے جیل کی سلاخوں سے نکل کر مصر کے بادشاہ بن گئے۔ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور دوسری طرف ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف میزان یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر قید تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر و عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک رات بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ دبلی گائیں موٹی گاؤں کو کھائی جاتی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں غلے کی اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں 7 ہری بالیوں کو کھا جاتی ہیں۔ جب بادشاہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو کسی کو بھی اس کی تعبیر نہ آئی۔ پھر جیل میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر معلوم کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہ سن کر بادشاہ مصر بہت حیران ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال خوب غلہ ہوگا، خوب ارزانی ہوگی، اس کے بعد 7 سال قید ہوگا، لوگ بہت تکلیف میں ہوں گے، بھوک کا شکار ہوں گے۔ جب یہ بات بادشاہ مصر نے سنی تو وہ اس سے اتنا حیران ہوا کہ اس نے اپنا گھوڑا بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو رہا کر کے میرے دربار میں لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں آئے تو بادشاہ مصر نے 40 زبانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی اور یوسف علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب اسی زبان میں دیا۔ بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قابلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی بڑی وزارت دیتے ہیں۔ ترجمہ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پھر باتیں کی اس نے اور کہا، تحقیق تو آج ہمارے نزدیک بڑی عزت والا ہے۔ پس عزیز مصر کا علاقہ سرکاری موقوف ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف سے کہا، میں تم کو خدمت وزارت دوں گا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا، میں وزارت نہیں مانگتا کیونکہ لوگوں کی خبر گیری مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ پھر بادشاہ بولا، اچھا میں تم کو عزیز مصر کا کام دوں گا۔ پھر حضرت یوسف بولے، نہیں، کیونکہ حق کے عزیز مجھ سے بہت ہے، وہ اپنے مقام پر قائم رہے، اس کا کام لینا مجھ سے بہت بدنامی ہے۔ پھر بادشاہ بولا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ مجھے سارے ملک کے اناج اور غلے کا مختار کر دو تو میں بخوبی اس کام کو انجام دوں گا۔ پھر آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور تمام رعایا کا کام بھی آسانی سے ہوتا رہے گا اور تمام رعایا آپ سے خوش رہے گی کیونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ اس کام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ رعیت پر ظلم کرتا تھا، آدھا غلے کا آدھا حصہ رعیت سے لے لیتا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختاری مانگی تاکہ رعیت پر نظر عدل کی جائے۔ پھر بادشاہ نے آپ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اس سے تمام خلق بہت خوش اور راضی ہوئی۔ پھر غلہ بھی بہت جمع کیا۔ جب سال تمام ہوا، بادشاہ ان کے نیک اتوار دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے رعیت سے معلوم کی تو آپ رعیت پرور ہی پایا۔ یہ کیفیت معلوم ہوتے ہی بادشاہ نے اپنا شاہی تاج اتار کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا، اپنی تلوار بھی اپنی کمر سے کھول کر ان کی کمر میں باندھی اور تخت مرصع زرد یاقوت سے جڑا ہوا کہ طول اس کا 30 گز اور عرض اس کا 10 گز تھا، لباس زرق برق بیش قیمت ان کو پہنا کر اسی تخت پر بٹھا دیا۔ اس وقت چہرہ مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ جو شخص بھی ان کی طرف نظر کرتا تو وہ مانند آئینے کے اپنا چہرہ اس میں اس کو نظر آتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی لطافت اور صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر آفتاب بھی شرمندہ ہوتا تھا۔ اور جملہ ارکان دولت ایان سلطنت بادشاہ کے ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ پھر تمام کاروبار بھی مصر کا ان کے سپرد ہوا اور سارے مصر میں ان کا سکہ جاری ہوا اور
بعد فوت ہونے عزیز مصر کے ان کے تمام خزائن اس کے حضرت یوسف کے ملک میں آ گئے، اور بادشاہ بھی اپنی تمام سلطنت سے ہاتھ اٹھا کر خانہ نشین ہو گیا، اور بادشاہ نے ان کو اپنا ولی مقرر کر دیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام غلہ و اناج مصر میں لا کر جمع کیا۔ الغرض اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ فلاں شب فلاں گھڑی قحط نازل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر اس کے انتظار میں اسی شب سو رہے۔ اب وقت آ پہنچا، تب سب کو فرمایا کہ اناج و غلہ سب میرے پاس لا کر جمع کرو، کیونکہ مخلوق خدا پر قہر نازل ہوا ہے۔ جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی تب مخلوق خدا بادشاہ مصر کے پاس حاضر ہوئی، اپنی اپنی زبانوں میں سب فریاد کرنے لگے۔ یہ خبر جب حضرت یوسف کو پہنچ گئی، خلائق بھوک سے تکلیف میں مبتلا ہیں اور بھوک سے عاجز آ گئے ہیں، تب وہ غلہ جو جمع کیا ہوا تھا وہ سب کو بانٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو کچھ تسلی ہوئی، پھر جان میں جان آئی۔ ادھر زلیخا جو بوجہ قحط کی آہوازاری کرنے لگی، کوئی بھی شخص جو یوسف کا نام زلیخا کے پاس لیتا اس کو وہ انعام اکرام دے کر رخصت کرتی۔ وہ بہت کچھ اس کو دیتی تھی، جتنی دولت تھی سب اس نے لٹا دی، یہاں تک کہ خود محتاج اور فقیر نہیں ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے روتے بڑھیا اور ضعیف ہو گئی، اور دونوں آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ آخر میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی۔ چند روز اسی آتش فراق میں گزرے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حشمت اور دبدبہ بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے، 40,000 جوان مسلح پوش اور 4,000 جوان کمر بند زریں اور 1,000 صاحب ہوش مند ان کے ہمراہ چلتے